السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عزیز نوجوان مخلص مسلم میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں،
سابقہ جمعہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کا ذکر فرمایا تھا۔ آج کی نشست میں ہم نے آقا علیہ السلام کی مدینہ آمد کو اور مدینہ میں آقا کے قیام کو ذکر کرنا ہے، اور اللہ کا قانون ہے جب کوئی قوم نعمت کی ناقدری ناشکری کرتی ہے، اللہ وہ نعمت اس قوم کے پاس نہیں رہنے دیتے، وہ نعمت اللہ اس سے چھین لیتے ہیں۔ اہل مکہ نے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کی ناقدری کی، اللہ نے مکہ والوں سے واپس لے لی، اور اہل مدینہ نے قدر کی، اللہ نے ہمیشہ کے لیے اہل مدینہ کے حق میں لکھ دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ کے پاک پیغمبر مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، اہل مدینہ نے اس سے زیادہ روشن دن کوئی نہیں دیکھا تھا، اور جس دن اللہ کے پاک پیغمبر نے جس جہان فانی کو چھوڑا، اس دن سے زیادہ تاریک دن اہل مدینہ نے کوئی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں، اور اہل مدینہ سراپا انتظار بنے ہوئے ہیں۔ مدینہ سے تقریباً 3 میل باہر قبا کے مقام پہ اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنا پہلا قیام فرمایا۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی اسی قبا کے مقام پہ آگے نبی پاک سے ملے ہیں، اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے، نبی پاک نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں زخمی ہیں۔ فرمایا علی کیا ہوا؟ آقا ہجرت کے سفر میں پتھروں پہ چلتے چلتے میرے پاؤں زخمی ہو گئے، ہم دن کو کہیں چھپ جاتے تھے اور رات کو سفر کرتے تھے،
محلہ بنی سالم میں ہمارے نبی نے اسلام کا پہلا جمعہ ادا فرمایا ہے۔ یہ پہلا جمعہ اسلام کا محلہ بنی سالم میں۔ ادھر اہل مدینہ روزانہ صبح کو باہر نکلتے، انتظار کرتے، جب دھوپ تیز ہو جاتی دوپہر کو واپس آ جاتے تھے، اور اس دن بھی واپس ہو رہے تھے۔ ایک یہودی جو ٹیلے پہ چڑھا ہے، بلند جگہ پہ ہے، اس کی نگاہ پڑی ہے نبی پاک پہ، دور سے دیکھا ہے، اس نے پہچان لیا کہ یہ آنے والا کوئی اور نہیں ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ اس نے آواز لگائی، یا اہل یثرب، اے یثرب والے، کہاں واپس جا رہے ہو؟ جن کا انتظار کر رہے تھے وہ تشریف
زمین خریدنے والے، وقف کرنے والے سیدنا صدیق اکبر۔ آج بھی مسجد نبوی میں جتنے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں یہ مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کے جگہ کی۔ اب آقا نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع فرمائی ہے۔ 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی مسجد نبوی کا نقشہ بنایا گیا ہے۔ 3 ہاتھ گہری اس کی بنیادیں کھودی گئی ہے۔ کچی اینٹوں سے مسجد نبوی تعمیر ہو رہی ہے۔ شاطین کھجور کے تنوں کے اوپر چھت کھجور کی چھال کا ڈالا گیا ہے۔ 3 دروازے اس میں رکھے گئے ہیں۔ قبلہ شمال کی طرف بیت المقدس کی طرف رکھا گیا ہے، اور مسجد نبوی کے اندر صحن میں کنکر اور ریت کے ذرات بکھیرے گئے ہیں، بچھائے گئے ہیں، اور صحابہ جب پتھر اٹھا کے لا رہے ہوتے تھے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے، اللہ کے پاک پیغمبر بنفس نبی خود پتھر اٹھا کے مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے لا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں آپ رہنے دیجیے نا، ہم جو خادم موجود ہیں، ہم جو موجود ہیں خدمت کے لیے، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ یہ کسی کے گھر کی تعمیر نہیں ہے، یہ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، یہ مسجد کی تعمیر ہے، اور میں اللہ کے نبی نے امت کو یہ حکم سنانا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ جو میرا امتی زمین کے کسی بھی حصے پہ اللہ کا گھر مسجد تعمیر کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیں گے۔ اس لیے میرے آقا نے خود حصہ لیا ہے مسجد نبوی کی تعمیر میں۔ جب مسجد تعمیر ہو چکی، آقا نے صحابہ کو اکٹھا کیا ہے، نمازیں ادا کی جا رہی ہیں۔ اچھا مجھے مشورہ دو، جب نماز کا وقت ہو جائے لوگوں کو کیسے بلایا جائے؟ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ناقوس بجا دیا جائے، بگل بجا دیا جائے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو یہودیوں کی علامت ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں آقا گھنٹی بجا دی جائے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں نہیں، یہ تو عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آگ جلا دی جائے، دھواں اٹھے گا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، یہ تو مجوسیوں کا طریقہ ہے، بگل بجانے کی بھی اجازت نہیں ہے، گھنٹی بجانے کی بھی اجازت نہیں ہے، آگ جلانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ طریقے مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلانے کے نہیں ہے۔ ابھی فیصلہ کچھ نہیں ہوا ہے، محفل برخاست ہو گئی ہے، سارے صحابہ تشریف لے گئے ہیں، آدھی رات کا وقت ہے۔ آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آدھی رات کے وقت خواب دیکھتے ہیں، ایک بندہ ناموس لے کے جا رہا ہے، بگل ہاتھ میں لے کے جا رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ میرے حوالے کر دے، یہ مجھے دے دے، تو کیا کرے گا؟ جی میں اس کے ساتھ آواز دے کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ وہ خواب میں آنے والا بندہ کہتا ہے کیا میں تجھے اس سے بہتر کلمات نہ سکھا دوں؟ جی سکھا دو نا۔ وہ خواب میں بتاتا ہے جب نماز کا وقت ہو جائے اونچی آواز میں پکار کے کہنا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک یہ کلمات خواب میں سکھائے گئے ہیں۔ جو ہی صبح ہوتی ہے، صبح صادق طلوع ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہونے لگا ہے، یہ صحابہ
یہ الفاظ تو رات کو مجھے بھی کسی نے خواب میں سکھائے ہیں. آقا فرماتے ہیں عمر اب تیری بھی تائید شامل ہو گئی ہے. ادھر آذان مکمل ہوتی ہے, ادھر آقا اپنا نبوت والا فرمان جاری فرماتے ہیں. آقا فرماتے ہیں میری امت والو, یہ اسلام کی پہلی آذان تھی جو اللہ اکبر سے شروع ہو کے لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی ہے. اگر قیامت تک میری مسجد سے یہی آذان گونجتی رہے گی. یہ پہلی آذان ہے, یہ بنائی نہیں گئی ہے, سکھائی گئی ہے. یہ اللہ کی طرف سے بذریعہ جبرائیل امین خواب میں سکھایا گیا ہے. اللہ اکبر سے اذان شروع ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ پہ آ کے اذان ختم ہوئی ہے. اس دن سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول بن گئے ہیں, اور اتنی اللہ نے عظمت عطا کی ہے حضرت بلال کو جو مؤذن رسول ہے. کل قیامت کا دن ہوگا, ساری امتیں حاضر ہوں گی. آقا سے پوچھا گیا آقا سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں میرا یہ کالے رنگ کا بلال جائے گا. آقا آپ سے بھی پہلے جائے گا. جی ہاں مجھ سے بھی پہلے بلال جائے گا. آقا وہ کیسے؟ آپ تو سید الانبیاء ہیں, آپ تو سید الاولین والآخرین ہیں. آپ جب تک جنت میں نہ جائیں کوئی نبی جنت نہیں جا سکتا. پھر بلال آپ سے پہلے جنت میں کیسے جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا, جب میں جنت جانے لگوں گا, مجھے جنت جانے کا حکم ہوگا, میں جنتی سواری پہ سوار ہوں گا. اس کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی, میں سواری پہ سوار ہو کے جاؤں گا. بلال لگام پکڑے پکڑے آگے آگے مجھ سے آگے جنت میں داخل ہوگا. اور محشر کے میدان میں مؤذن کی گردن, توجہ کرنا, جو اللہ کی رضا کے لیے اذان دیتا ہے, مؤذن کی گردن اللہ بلند فرما دیں گے. سارے اہل محشر دیکھ کے پہچان لیں گے, لوگوں یہ بندہ کوئی عام نہیں, یہ محمد رسول اللہ کے دین کا مؤذن ہے. آؤ ایک اور مؤذن کا بھی ذکر کرتا چلو, یہی مدینہ طیبہ ہے. حضرت بلال اذان دیتے ہیں, اذان پہ مقرر ہے, اور جس طرح بچوں کی عادت ہوتی ہے وہ نقل اتارا کرتے ہیں. اللہ کے پاک پیغمبر اپنے حجرے سے باہر نکلے ہیں, مدینہ کی ایک جگہ پہ کافروں کے چند بچے آپس میں کھیل رہے ہیں, اور ایک کہتا ہے وہ بلال ہے نا, وہ ایسے اذان دیتا ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں تجھے نہیں آتی, میں سناتا ہوں, ایسے اذان دیتا ہے, ایسے اذان دیتا ہے. جب اللہ کے پاک پیغمبر آئے تشریف لائے, آقا قریب آئے, جو یہ بچوں کی نظر پڑی ہے اور دیکھ کے سمجھ گئے یہ تو وہ آ گئے ہیں جن کے مؤذن کی ہم نقل اتار رہے تھے, اب تو ہماری خیر نہیں. سارے بچے بھاگنا شروع ہو گئے, کوئی ادھر کو بھاگا, کوئی ادھر کو بھاگا. قربان جاؤں, ایک معصوم بچہ بھاگنا چاہتا تھا, نبی نے سر پہ نبوت والا ہاتھ رکھ دیا. حضرت ابو محذورہ ان کا نام ہے, سر پہ نبی پاک نے جا کے ہاتھ رکھ دیا ہے, اب بھاگ نہیں سکتا ہے. میرے آقا نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ ڈر گیا, جس طرح بچے ڈر جاتے ہیں. جی کچھ نہیں کر رہا تھا. نہیں نہیں کیا کہہ رہے تھے؟ ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں بلال کی اذان کی نقل اتار رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا اچھا تو بلال کی نقل اتار رہا تھا, وہ نقل مجھے بھی سنا, میں بھی وہ نقل سننا چاہتا ہوں.
یہی بات تو نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ ابو محذورہ سے کسی نے کہا آذان میں تو شہادتین دو مرتبہ ہے، تو چار مرتبہ کیوں کہتا ہے؟ 2 مرتبہ آہستہ کہتا ہے، 2 مرتبہ بلند آواز سے کہتا ہے۔ ابو محذورہ کہتا ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن ابو محذورہ کا دل نہیں چاہتا کہ وہ آذان بدل دوں جو آذان رسول اللہ کو سنائی تھی۔ میں ساری زندگی یہی آذان سناتا رہوں گا۔ پہلی مسجد قباء کے مقام پہ تعمیر ہوئی ہے۔ اسلام کا پہلا جمعہ محلہ بنی سالم میں میرے آقا نے ادا فرمایا ہے۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر آقا نے فرمائی ہے۔ 100 ہاتھ لمبی 100 ہاتھ چوڑی ہے، کھجور کے تنوں کے شاطین ہے، کچی اینٹوں کی دیواریں ہیں، چھت کھجور کی جھاڑ کا ہے، سین میں ریت بچھائی گئی ہے، کنکر بچھائے گئے ہیں، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اس مسجد کے متعلق فرمایا ہے جو میرا امتی اس مسجد میں ایک نماز ادا کرے گا اللہ اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر پہلی آذان دینے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر سے شروع ہوئی، لا الہ الا اللہ پہ ختم ہوئی۔ وقت زیادہ ہو چکا، اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ آئندہ جو میں اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا مالک کائنات کا کوئی منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب